گردے کے مریض کو پاکستان میں صرف کریاٹینن اور کدو کا پتہ ہوتا ہے۔ اب کریاٹینن اور کدو کے علاوہ بھی گردے کے مرض میں ایک پوری دنیا ہے، اور گردے کے مریض کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں اپنے مرض اور اپنی صحت کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ اپنی صحت کے بارے میں گردے کے مریض کو جن 6 چیزوں کا لازماً پتہ ہونا چاہیے وہ ڈسکس کریں گے ہم آج کے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویز زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنا نیفرولوجی ہیڈ پہنے ہوئے۔ یہ پرابیبلی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے وطنوں سے، اور پھر ہم انشاءاللہ ٹریول اسٹوڈیو میں پہنچیں گے۔ ہمارا گردے کا مریض جس دن مریض بنتا ہے اس کو بس اپنی شاید کریاٹینن کا پتہ ہوتا ہے، صرف کریاٹینن کی ٹینشن ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کدو اور گوبھی کھانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ بڑے اہم نمبر ہیں جو آپ کو لازماً پتہ ہونے چاہیے اگر آپ اپنے گردے کی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے گردے کا علاج پراپر کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا آتا ہے آپ کا پروٹین یوریا، کہ آپ کے پیشاب میں ایز اے کڈنی ڈیزیز پیشنٹ پروٹین کتنا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یورین انالیسس کریں اور اس میں 1+2+ آ جائے تو وہاں پہ آپ نے نہیں رک جانا، آپ نے ٹیسٹ نیکسٹ کروانا ہے یورین البومن ٹو کریاٹین ریشو، یا یورین پروٹین ٹو کریاٹین ریشو، یا 24 آور یورین پروٹین، اور اس میں آپ کا ٹوٹل پروٹین ہونا چاہیے 150 سے کم، اور ٹوٹل البومن ہونا چاہیے 30 سے کم۔ ہو سکتا ہے یہ اس حد تک نہ آئے، لیکن آپ نے اس نمبر کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے گردے کے مرض کی وجہ ڈھونڈ کے، پروٹین یوریا کی وجہ ڈھونڈ کے، اور اس کا علاج کر کے۔ دوسرا نمبر جو گردے کے مریض کو اپنا پتہ ہونا چاہیے وہ ہے اس کا بلڈ پریشر۔ اس کو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا چاہیے۔ بہترین نمبر ہے 130/80۔ آئیڈیل ہے اگر آپ اس کو 120/70 لے کے آئیں، اور اس سے بھی آئیڈیل ہے یہ نمبر آپ کا کسی دوائی کے بغیر ہو، پر اگر آپ کو دوائی یوز کرنی بھی پڑ جائے اور اس نمبر کو اچیو کر لیں تو یہ آپ کا بڑا زبردست بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ یہ گردے کے مرض پہ پریشر کم کرتا ہے، گردے کو ورس ہونے سے روکتا ہے، آپ کی اوورآل صحت کو بہتر بناتا ہے۔ پھر آپ کو اپنے ڈائبٹیز کا نمبر پتہ ہونا چاہیے، اور ڈائبٹیز کا نمبر صرف صبح شام والی شوگر سے صحیح پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے ایوری 3 منتھ ہیموگلوبن A1C ضرور کروانا ہے۔ آئیڈیلی آپ کا 6 سے کم ہونا چاہیے اور دوائیوں کے بغیر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو اب نئی ریسرچ کے مطابق آپ اپنی ڈائبٹیز ریورس کر سکتے ہیں۔ آپ کو پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ڈائبٹیز ریورس ہو، ڈائبٹیز کی ساری دوائیاں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی انسولین ضرور ختم ہو، پھر آپ کو بہترین نتائج ملیں گے گردے کے مرض کے معاملے میں۔ آپ کے گردے کے مرض کی جو ورسننگ ہے وہ کافی حد تک رک جائے گی، اور فردر ڈیمیج رک جائے گا، آپ کی اوورآل صحت بہتر ہو جائے گی۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا ویٹ۔ آپ کو اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا بہت لازمی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ڈائبٹیز والے مریض 4 ڈائبٹیز کی دوائیاں کھا کے 110 کلو وزن بنا کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے پروٹین یوریا کنٹرول کر لیا ہے، یا میری کریاٹینن ابھی کانسٹنٹ ہے۔ یہ کسی وقت بھی لوا پھر ایسے کر کے پھٹنا ہے۔ اور بعض اوقات مریضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 2019 میں 1 دوائی پہ تھا، 2021 میں 3 دوائیوں پہ تھا، 2025 میں مجھے ڈاکٹر نے انسولین پہ ڈال دیا۔ اب یہ 5-6 سال کے عرصے میں آپ نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے تباہی کا، اور اس کے بعد بس جوالا مکھی پھٹنے والا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اس کو روکنا ہے، اپنے ویٹ کو آئیڈیل ویٹ کی طرف لے کے آنا ہے۔ آپ نے گوگل پہ چارٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس میں آپ کی ہائٹ کے مطابق، آپ کی ایتھنیسٹی کے مطابق آپ کے ویٹ کا بتایا گیا ہوگا، اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اس ویٹ کی طرف آؤں۔ آپ کے اس ویٹ سے جتنے کلو ایکسٹرا ہیں وہ گردے پہ ایکسٹرا برڈن ہیں، اور دوائیوں نے وقتی طور پہ اس برڈن سے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ فائنلی یا بیہائنڈ دا سین وہ کانسٹنٹلی آپ کے گردے کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ چوتھا نمبر جو گردے کے مریض کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہ ہے اس کا سٹیپ کاؤنٹ۔ سٹیپ کاؤنٹ جو مشہور زمانہ ریکمینڈڈ ہے وہ ہے 10,000 سٹیپس پر ڈے، لیکن جو ریسرچ کے مطابق آپ کو چاہیے وہ تقریباً 7,000 سے 8,000 سٹیپس ہیں، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ ہو جائیں اتنے ہی بہتر ہیں۔ پر پرابلم یہ ہے کہ 10,000 سٹیپ کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ آپ 100 منٹ واک کریں، اور 100 منٹ پاکستانی کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے واک جو کرنی ہے تو میں کئی اور امپورٹنٹ کام کر سکتا تھا، سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں وہ کھڑا ہو کے دیکھ سکتا تھا،
محلے میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پہ تماشائی بن سکتا تھا. میں واٹس ایپ گروپ میں جو حدیثیں شیئر کرنے کا مقابلہ ہے اس میں حصہ لے سکتا تھا, یا اور کچھ نہیں تو بیٹھ کے گاڑی میں ٹک ٹاک دیکھ سکتا تھا. تو میں کیوں جی 100 منٹ لگاؤں واک کرنے میں. تو اس کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ جتنی بھی آپ 30 سے 40 منٹ روزانہ کی واک کر سکیں ڈیڈیکیٹڈ, بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں آپ واک کو گھسا دیں, کہ اگر آپ نے کوئی دودھ دہی لینے جانا ہے, سبزی قریب سے لینے جانا ہے, نماز پڑھنے جانا ہے, بچوں کو اسکول سے لینے جانا ہے, کوشش کریں کہ اس میں واک ایڈ ہو سکتی ہے. آپ فون کالز کر رہے ہیں وہ واک کرتے ہوئے کر لیں. میں اس کو بڑا روٹین بناتا ہوں اور میں آپ سے اپنے سٹیپس بھی شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے, ٹائم نہیں ہوتا, میرے سٹیپ کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں. پھر میں اپرچونٹی یوز کرتا ہوں جب میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں تو میرے سٹیپ کاؤنٹ 7-8 ہزار سے چلے جاتے ہیں 12-14-15 ہزار پہ. اور آپ نے اسی طرح کی اپرچونٹی اپنی لائف میں یوز کرنی ہے. جس دن ویدر اچھا ہے اس دن 10-15-20 ہزار سٹیپس کر لیں. اگر کس دن ویدر خراب ہو گیا ہو سکتا ہے 5-7 ہزار سٹیپس ہی کر سکیں. لیکن آپ نے ڈیلی روٹین میں چھٹی کے بغیر ایز اے کڈنی ڈیزیز پیشنٹ, باقی مریضوں کو یا ہیلدی انسان کو ویکنڈ کی چھٹی ہو سکتی ہے, آپ چھٹی کے بغیر 7 دن روزانہ 10,000 یا اس کے پلس مائنس سٹیپ کاؤنٹ کیا کریں. اور آخر میں چھٹے نمبر پہ آ جاتی ہے ہماری نیند. نیند کو ہم بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پوری باڈی ہیلنگ کے لیے اور اسپیشلی گردے کی ہیلنگ کے لیے. اب لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق آپ کا رات میں اسپیشلی رات کو 10 بجے سے لے کے صبح فجر سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے 6 سے 7 گھنٹے نیند پورا کرنا بڑا ضروری ہے. جن علاقوں میں بھی اس طرح کی نیند پوری ہو سکتی ہے, اس سے آپ کی ساری باڈی میں ہیلنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کا گردے کا مرض بہتر ہوتا ہے, آپ کی انفلیمیشن کم ہوتی ہے. نیند کو آپ اس طرح لیں جیسے صفائی والا کام ہوتا ہے. جیسے آپ جب صبح کام پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے کام والی پاکستان کے کلچر کے مطابق ساری صفائی کرتی ہے اور آپ کے آنے تک گھر کو فریش کر دیتی ہے. بالکل نیند آپ کے جسم کی توڑ پھوڑ ویسٹ مٹیریل کو سارا صاف کرتی ہے, بے شک وہ برین کے اندر ہو, بے شک وہ کڈنی کے اندر ہو, بے شک وہ مسلز میں ہو. اور جو سارے اینٹی انفلیمیٹری پروڈکٹس ہیں وہ ہائی اماؤنٹ میں آتے ہیں, جو انفلیمیشن ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور آپ کی ہیلنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں روزانہ رات کے وقت 6 سے 7 گھنٹے نیند پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایپیسوڈ کو سمرائز کرتے ہیں کہ گردے کے مریض کو کریاٹینن اور کدو کے علاوہ ان 6 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پیشاب میں پروٹین کتنا ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے, ویل کنٹرولڈ ہے کہ نہیں, آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہے کہ نہیں, آپ کا A1C 6 سے پلس مائنس ہے کہ نہیں, آپ کا ویٹ آئیڈیل رینج میں ہے کہ نہیں, آپ 7 سے 10 ہزار سٹیپ کاؤنٹ ڈیلی کرتے ہیں کہ نہیں, اور لاسٹلی آپ 6 سے 7 گھنٹے نیند پوری کرتے ہیں کہ نہیں. کیا آپ کو ایز اے کڈنی ڈیزیز پیشنٹ پتا تھا کہ یہ سارے نمبر آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, اور کیا آپ ان 6 چیزوں کو آئیڈیل طور پہ اچیو کر چکے ہیں یا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آپ کی انفارمیشن سے دوسرے مریض بھی فائدہ اٹھا کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں, ان کو بھی موٹیویشن ہوگی. اور ہم ملاقات کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں وطنوں سے باہر. اللہ حافظ.